شہباز صاحب نہایت ہی خوبصورت انداز میں اپنی حاضری لگا رہے تھے۔ انہیں کی نعت کے دوران آل نبی اولاد علی پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید کرامت حسین شاہ صاحب وہ تشریف لائے۔ میں آپ کو اپنی طرف سے میاں عبدالرزاق صاحب کی طرف سے، میاں فاحد صاحب کی طرف سے اور میاں خرم بھائی کی طرف سے آپ کا دل کی تہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بڑے ادب کے ساتھ آپ دوست تمام یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جوڑی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے۔ اگر سمجھ آئیے تو ہم سے کہیے سبحان اللہ کہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جوڑی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے۔ ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا، سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے۔ ہاتھ اٹھا کے کہیے سبحان اللہ۔ سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے اور ملتی نہ اگر دین حضور آپ کے در سے، اس ٹھار سمندر کے گزارے نہیں ہوتے۔ کیونکہ عشق محبوب میں جو جہاں سے گزر جاتے ہیں، در حقیقت وہ لوگ سمجھ جاتے ہیں۔ عشق محبوب میں جو جہاں سے گزر جاتے ہیں، در حقیقت وہ لوگ سمجھ جاتے ہیں۔ اور نہ سوچ وہ آئیں گے تو ٹھہریں گے کہاں، وہ تو خوشبو کی طرح ہر دن میں اتر جاتے ہیں۔ ناروں کی روح میں استقبال کرنا ہے آل نبی اولاد علی کا، ہاتھ اٹھا کے استقبال کرنا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ طہارت روح تقدس کا جان بیٹھا ہے، میری فاطمہ کے جیون کا جان بیٹھا ہے۔ محبوب ذرا سجدہ لمبا کر، اب حسینی بولے گا محبوب ذرا سجدہ لمبا کر، دیکھ تیری پشت پہ میرا حسین بیٹھا ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ آخری نعرہ ہے، ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے حق جاریہ، نعرہ تحقیق، صدق کا تاجدار، بولیے حق جاریہ۔ حق جاریہ کی صدا جو ہے وہ بلند ہونی چاہیے۔ ہاتھ اٹھانے ہیں، تمام دوستوں نے ہاتھ اٹھانا ہے، صرف ایک نعرہ لگانا ہے، صدق کا تاجدار، حق جاریہ، حق جاریہ، حق جاریہ۔ عدل کا پہرے دار، صفا کا علمدار، حیدر قرار ہے جن کو ان سے پیار۔ آخری دفعہ ہاتھ اٹھانا ہے جن کو ان سے پیار، وہ بول میرے یار۔ حق جاریہ، حق جاریہ۔ آئیے ادب کے ساتھ میں دعوت خطاب دینا چاہتا ہوں آل نبی اولاد علی پیر سید کرامت حسین شاہ صاحب کو آپ کی سماعتوں کے حوالے۔ خصوصاً على أفضل الأنبياء إمام الذنوب والخطا منبع الجود والعطاء صاحب البطول والشفاعة والرضا إن فتى فتى الله فقال الله قوسين وأدنى الذي كان يبين وهدى بين الدين والنار وعلى آله وأصحابه الكرماء والشرفاء والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى في مقام آخر: وأما بنعمة
ربك فحدث صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا نبي المرسلين. تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور درود لامحدود حضرت ختم المرتبت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ مبارک وسلم کے حضور ناز میں بعد از حمد و ثنا نہایت واجب الاحترام حضرات علماء کرام معزز نعت خوانان شہید لسان، آج کی یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم محفل جو میاں رزاق صاحب اور میاں فہد صاحب حضرات نے منعقد کی ہے، اللہ رب العزت انہیں جزائے خیر عطا فرمائے آمین. اور ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے. نہایت اچھا اہتمام انسان اور مسجد دیکھ کر بھی قلبی مسرت ہوئی. ہمارے ہاں بر صغیر میں مسجدوں کے اندر لکھائی کا اور کڑھائی کا کام کافی زیادہ ہوتا ہے، اس لیے سادہ مسجدیں بہت کم ہوتی ہیں. تو میں قلبی طور پر اس بات سے خوش بھی ہوا اور اس کی میں دوستوں کو ترغیب بھی دیا کرتا ہوں. ایک آدھ آیت کریمہ، ایک آدھ کوئی حدیث یا درود شریف بس کہیں لکھا جائے تو وہ کافی ہے. باقی حدیث میں فرمایا گیا بنی المساجد للصلوات الخمس، مسجدیں اس لیے بنائی جاتی ہیں کہ ان میں اللہ کی بندگی کی جائے. اس لیے مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے. اللہ اس پر بھی جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. نظامات ایک چھوٹی سی بات کیے بغیر میں نہیں رہ سکتا. جتنا بھی ان چیزوں سے صرف نظر کیا جائے مشکل ہوتا ہے اسے ہضم کرنا. ابھی میں بول رہا ہوں تو تقریباً تمام لوگ میری بات سن رہے ہیں. شباز صاحب نعت پڑھ رہے تھے تو میں بڑے اطمینان سے سن رہا تھا اور اچھا بھی لگ رہا تھا. اگر یہی مائک تھوڑا سا منہ سے فاصلے پر ہو تو بات سمجھنے کے لیے بھی آسانی رہتی ہے اور سننے والے کان بھی اکتاتے نہیں ہیں. اس لیے جس طرح مجھے دعوت دی گئی اس دوران میرے لیے خاصا مشکل تھا، کیونکہ یہ ان کا قصور نہیں ہے، ہمارے یہاں یہ روایات ہیں. اس لیے کوئی ایسا نہ سمجھے کہ یہ ان بھائی کا قصور ہے. نہ میں ان سے ناراض ہوں، میں مطلب یہ نہیں ان کی کوئی توہین اور تضحیق نہیں، بلکہ میں صرف عوام الناس سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر ہمارے کوئی بھائی اطمینان سے آرام سے بات کریں یا تھوڑا سا مائک فاصلے پر رکھیں تو انہیں ناکام نہ سمجھا جائے. صرف ان کی بات سمجھ آنی چاہیے آپ کو. انہوں نے بڑی محبت سے چند باتیں کی ہیں، اللہ انہیں جزا دے. صرف یہ ہے کہ یہی باتیں اگر ہم تھوڑا سا فاصلہ کر کے کر لیں تو اب دیکھیں میری بات تقریباً سمجھ آ ہی رہی ہے لوگوں کو. جی ماشاء اللہ. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے نئے سامعین ہیں ان کے لیے دقت نہیں ہے. جو آپ کے ریگولر وہ ہوتے ہیں سامعین ہیں ان کے لیے تو مسئلہ نہیں، انہیں عادت ہوتی ہے. خود میں ریگولر سامع نہیں ہوں نا، یعنی میں سننے کا عادی نہیں ہوں زیادہ یہ چیزیں. ہمارے ایک عزیز ہیں تو وہ بڑی محافل وغیرہ کرواتے ہیں، بڑا ذوق رکھتے ہیں اور اچھا ذوق ہے ان کا. مجھے ایک بار انہوں نے کہا کہ آپ ہماری محفل میں نہیں آتے، تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے ایک تو زیادہ دیر بیٹھنا بھی میرے لیے
مشکل ہے، پھر وقت اتنا ہوتا نہیں، آپ کی محفلیں اکثر لمبی چوڑی ہوتی ہیں، تو پھر یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ یہ جو لگتے ہیں 3 4 اکٹھے لگ جاتے ہیں، تو یہ پھر کھانے کے یہ بھی دقت کا باعث ہے۔ تو جیسے تیسے انہوں نے مجھے دعوت دی اور میں چلا گیا۔ اچھا پروگرام تھا، نعت خوانی اچھی ہو رہی تھی، ایسی چیز نہیں ہے اس میں جو قابل تردید ہو، لیکن میں وہاں تقریباً 40 منٹ یا پون گھنٹہ بیٹھا ہوں، اور اسی دوران میں نے اس پر توبۃ نصوح کی کہ دوبارہ یہاں نہیں ہوں گا، اس لیے کہ اس کے بعد 2 دن تقریباً کانوں میں کبھی کوئی ڈراپس ڈال کے، کبھی کوئی تیل ڈال کر، پھر ڈاکٹر سے رجوع کیا، کان بند ہو گئے۔ اب وہ اتفاق یہ ہے کہ شاید میں کوئی قوت سماعت کوئی زیادہ مسئلہ ہے، مجھے یہ زیادہ سینسٹیوٹی ہے، تو میں نے بعد میں مجھے انہوں نے کہا کیسی ہوئی محفل میں کہ ایسی کبھی بھی نہیں ہوئی، بڑی اچھی، آپ کمال کرتے ہیں یار، مطلب چھوٹی مسجد، اب یہ مسجد اس سے بڑی ہے، وہ مسجد اس سے چھوٹی تھی، اور یہاں 2 ڈبے چل رہے ہیں اور 4 ہیں، ہاں تو اس میں بھی 4 یعنی آپ دیکھیے بڑا ہال ہے، تو اس میں مطلب آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس طرح، یعنی جہاں یہ اس کے 2 پلر ہیں اس کے برابر وہ مسجد۔ تو میں نے ان سے کہا یار آپ لوگوں کو سنایا کریں، بگایا تو نہ کریں، تو اس لیے کہ میرا یہ نقطہ نظر ہے کہ آپ جب لوگوں کو بٹھاتے ہیں ان کو بات ڈیلیور کریں، آپ اچھے انداز میں نعت شریف پڑھیں، لوگ سنیں، محظوظ ہوں۔ نعت خوانوں کے پاس اور بہت کچھ ہوتا ہے لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، آپ کے پاس کلام ہے، اچھی شعر و شاعری ہے، اچھی گرہ بندی ہے، آپ کے اچھے مخارج ہیں، آپ کے اچھے الفاظ ہیں، فناٹک تھیولوجی ہے ساری، آپ مطلب ان کو اچھے طریقے سے سروں سے ادا کر سکتے ہیں، آپ اچھا خرچ رکھ کے ان کو انتروں سے اور استائنوں سے محسوس کروائیں، لیکن کیا صرف ایک یہی رہ گئے کہ اس کے اندر منہ ڈال دیں اور زور سے ان کو مطلب بولے شوق کریں، تاکہ جو نئے آنے والے سامعین ہیں وہ سوچیں گے کہ پتہ نہیں کیسی مخلوق ہے، انہیں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے میں اس بات کے لیے تمام دوستوں کو یہ عرض کروں گا کہ جہاں بھی پروگرام کا اہتمام کریں اس بات کا خیال رکھیں۔ دوسری گزارش یہ ہے ان محافل کو بہت منظم اور بڑا مؤقت ہونا چاہیے، یعنی لمیٹڈ وقت کے لیے ہو، آج بھی 9:30 کا ٹائم نہیں ہے، تو اس طرح کی، اور پھر لنگر کا بھی اہتمام ہے، لنگر کا تو نہیں ہے، پیکنگ کی ہوگی، کیسے نہیں بٹھا کے ادھر ہی باہر، ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے، انہوں نے کہا رہا میں چونکہ اس لیے یہ باتیں کر رہا ہوں کہ میرا شعبہ ہی ڈیلیبریٹلی میں تربیت پر بات کرتا ہوں، سبحان اس اللہ۔ لیے میں ان سے پوچھا ہے، ان سے تھوڑی سی مشاورت کہ مجھے معلومات ہو جائیں کہ وہ کیا کریں گے، تاکہ میں آپ دوستوں کو، آپ بیٹھ سکیں، آپ بیٹھ آپ کی خدمت میں کروں گا، آپ تشریف رکھیں۔ نعرہ تکبیر۔ تو عرض یہ ہے ہم اتنے اچھے اہتمام کے ساتھ، اتنے خلوص اور اچھے ارادوں کے ساتھ، اتنی محبتوں اور عقیدتوں کے ساتھ محافل میں آتے ہیں، اور جب ہم باہر نکلتے وقت شور و غل کرتے ہیں اور لنگر کی تقسیم کے وقت جو ادھم مچاتے ہیں، اگر بیرونی دنیا سے، یہاں کے لوگ تو آتی ہیں ہمیں دیکھنے کے، بیرونی دنیا سے کوئی ہمیں دیکھے کہ ہم اس لنگر کے لیے کس طرح اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، تو مجھے ذرا بتلائیں کہ کیا جو مذہبی روایات کے امین ہیں، جو مذہبی پروگرام کرتے ہیں، جو جاتے ہیں، جو جمعہ کے خطبات سنتے ہیں، اتنے عرصوں میں، محفلوں میں جاتے ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے آج تک کسی سلیقے سے اور طریقے سے، کسی ڈھنگ سے لنگر کھانے کا طریقہ بھی نہیں سیکھا، یعنی یہ ڈھنگ بھی انہیں نہیں آ سکتا، اس لیے انہوں نے بڑا اچھا اہتمام کیا ہوگا یقیناً۔ ہم چونکہ خود بھی منتظم ہیں ان چیزوں کے، تو ہمیں اندازہ ہے کہ لنگر پیک کر کے دینا نسبتاً آسان ہے۔ اس میں 2 سہولتیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ سہولت ہوتی ہے کہ
اطمینان سے ارسال و ترسیل ہو جاتی ہے، لوگوں تک پہنچ جاتا ہے، دوسرا لنگر کم لگتا ہے. یعنی جب بیٹھ کے کوئی کھائے گا تو پوری تسلی کرے گا، دوسری دفعہ بھی مانگے گا، تیسری دفعہ بھی مانگے گا. فطری سی بات ہے، کوئی اس میں عجیب بات نہیں ہے. تو انہوں نے آپ کے لیے اچھا خاصا بندوبست کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اطمینان سے لنگر پیش کریں گے اور آپ بھی اطمینان سے کھائیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص کی شخصیت کو پرکھنا ہو کہ وہ کیسا ہے تو اسے چند مواقع پر دیکھا جا سکتا ہے. جب وہ شدید غصے میں ہو یا جب وہ شدید غصے میں مبتلا ہو. اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ جب ہم شدید بھوک کا شکار ہوتے ہیں تو ہم دوسروں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرتے ہیں. چنانچہ جن کے میلاد کے لیے، جن کے ذکر خیر کے لیے جمع ہیں، ان کے اسوہ حسنہ کو سامنے رکھتے ہوئے میلاد کا حق ادا کیجیے. قرآن حکیم نے اس مقام پر جو میں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا ذکر خیر فرمایا. بھائی الفاظ کے اللہ کا احسان ہے مومنوں پر کہ ان میں اپنے رسول کی بعثت فرمائی. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ اللہ کا احسان ہے. سبحان اللہ. اور اللہ رب العالمین نے ہم پر بے شمار احسانات فرمائے ہیں، اور ان احسانات میں سے کسی احسان کو کبھی نہیں جتایا کہ میں نے تم پر کوئی احسان کیا ہے. میں آپ کو جیب سے اگر 1000 روپیہ دے دوں نکال کر تو یہ کوئی میرے لیے اتنی بڑی بات نہیں ہوگی. ہاں اگر میں آپ کو 10 لاکھ روپیہ دینے کا ارادہ کروں تو میرے نزدیک اس کی بڑی اہمیت ہوگی. یہ میرے اور آپ کے خزانوں کی بات ہے. کوئی بندہ کسی کو پراڈو یا فارچونر دے دیتا ہے تحفے میں یا BMW دے دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ 50 یا 100 BMW کا تو مالک ہے. تو اگر اللہ رب العزت اپنے خزانے سے اپنے محبوب کو ہی عطا فرما دے، سبحان اللہ، ان الفاظ کے ساتھ تو تذکرہ بنتا ہے نا کہ میں نے احسان کر دیا ہے کہ میرا محبوب تھا جو تمہیں دے دیا. تو یہ بہت بڑی بات ہے. اسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے ہاں حضور کا کیا مرتبہ ہے. یعنی اللہ رب العالمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت فرماتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عام نعمتوں کی طرح نہیں ہے. قرآن حکیم نے دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں کا چرچا کرو. اور وہ نعمتیں کون سی ہیں جو آپ کھاتے پیتے ہیں؟ اشیاء خردنوش ہیں. آپ کی خدمت کے لیے جو کچھ ذرائع ابلاغ ہیں، ارسال و ترسیل کے ذرائع ہیں. آپ کے جسم میں اگر ایک ہیومن باڈی میں دیکھیں تو صرف ایک آنکھ کیا ہی ہم نہیں سوچ سکتے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے. یعنی ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر کے کہیں کوئی آپ کو کہے کہ یہ اس دروازے تک جانا ہے تو پتہ چل جاتا ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے. ایک لمحے کے لیے آنکھ کے اندر کوئی کیڑا چلا جاتا ہے، چھوٹا سا کوئی ذرہ چلا جاتا ہے، بال چلا جاتا ہے، یہی آپ کی جو آئی لیشز ہوتی ہیں ان سے نکل کر وہ آنکھ میں چلا جائے تو آپ اندازہ کریں کہ بندے کے لیے جینا مشکل ہو جاتا ہے. بندہ سوچتا ہے بنے گا کہ کان ہے اس کا بھی یہی حال ہے. آپ جہاز میں بیٹھتے ہیں، جیسے اس کا الٹیٹیوڈ کم ہوتا ہے تو ساتھ ہی پریشر آ جاتا ہے اور کان بند ہونا شروع ہو جاتا ہے. بندہ سوچتا ہے پتہ نہیں کیا بنے گا، ساتھ والے بندے کی آواز نہیں آ رہی. تو یہ اللہ رب العزت کی وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں. اور یہ عام نعمتیں ہیں، یعنی اس مالک کے بارگاہ میں یہ عام نعمتیں ہمارے لیے تو یہ ساری خاص ہیں. لیکن سوچئے کہ یہ تمام نعمتیں آپ کے ہاتھ سلامت ہیں، اعضاء سلامت ہیں، آنکھیں ٹھیک کام کرتی ہیں، ناک سے سونگا جا سکتا ہے. جن دنوں کووڈ شروع ہوا تھا ان تمام چیزوں کا اچھی طرح سے لوگوں کو ادراک ہو گیا تو سونگنے کی حس ختم ہو جاتی، زبان کا ذائقہ ختم ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلتا. خود مجھے بھی ہوا تو میں اتنا اس کی مطلب شدت تو نہیں آ سکی، ریزسٹنس ہی اسے بہت ملی آگے سے تو ہو نہیں سکا. لیکن اسمیل آؤٹ ہو گئی، اتنی اسمیل آؤٹ ہوئی کہ میں اس کو اسپرے کو اپنے سامنے ناک کے اندر کرتا تو بالکل پتہ نہیں چلتا. تو ان خاص لمحات میں اس بات کا شدت سے احساس ہوا کہ اس مالک کریم نے ہمارے اوپر رحمتوں کی اتنی بارش کی ہے کہ ہمیں اندازہ تک نہیں کہ کتنی کتنی بڑی رحمتیں ہمیں میسر ہیں. اسی لیے نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے قبل اس کے کہ وہ نعمتیں ہم سے چھین لی جائیں.
تو یہ تو عام نعمتوں کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اگر ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہو جو اللہ نے تم پر احسانات کیے ہیں، جو تمہارے اوپر اتنی مہربانیاں کی ہیں، تو تم انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ یہ تو عام نعمتوں کی بات ہے، اور وہ نعمت جس کے صدقے یہ ساری نعمتیں ملی ہیں، جو اللہ کی نعمت عظمیٰ ہے، یعنی جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود، تو یقیناً حضور کی تشریف آوری پر اللہ کا شکر ادا کرنا اور حضور کا ذکر خیر کرنا یہ سب سے بڑا فریضہ ہے۔ اور پھر یہ صرف ان کا ذکر خیر ہی نہیں کرتے، یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ فضائل اور معجزات کی بات ہوتی ہو۔ مقاصد میلاد میں سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے اسوہ حسنہ کو سامنے رکھا جائے، ان کی سیرت طیبہ کو اپنایا جائے آج۔ اور پھر ہمارا چونکہ کریم یہ ہے کہ سیرت بغیر صورت کے ہوتی نہیں، یعنی سیرت کی بات ہم کرتے ہیں لیکن ساتھ صورت کی بھی بات کریں، کیونکہ اگر ان کی سیرت بے مثال ہے تو صورت بھی بے مثال ہے۔ ویسی صورت بھی کوئی نہیں، اور ویسے بھی یہ نبوت کے پروٹوکولز میں سے ہے۔ نبی کے لیے خوبصورت ہونا یہ ضروریات نبوت سے ہے، اگر نبی خوبصورت نہ ہو تو وہ نبی نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ختم نبوت ہے، قادیانیت کے منہ پر تمانچہ ہے کہ نبی تو خوبصورت ہوتے ہیں، پریزنٹیبل ہوتے ہیں، جنہیں لوگوں کے سامنے دکھایا جا سکے، اور جس کی شکل دکھانے کے لائق نہ ہو۔ میں تو کہا کرتا ہوں وہ تو بیچارہ 4 بار کے 5 بار کھینچ تان کر اس نے میٹرک کی تھی، کلرک بھرتی ہونے کے لائق نہیں تھا، اور کاغذات نامزدگی جمع کروا دی نبوت کے لیے۔ تو نبی کے لیے خوبصورت ہونا یہ نبوت کے ضروریات سے ہے، یعنی ضروری ہے۔ اگر نبی خوبصورت نہیں ہوگا تو وہ نبی نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو شخص داعی الی اللہ ہے، جس نے اللہ کے دین کا پیغام دینا ہے، جسے اللہ کا پیغام بر ہونا ہے، یعنی اللہ کی نمائندگی کرنی ہے، اس کا پیغام لے کر آنا ہے، اگر وہ خوبصورت نہیں ہوگا تو لوگ اس کا پیغام کیسے قبول کریں گے؟ آپ دیکھیں، فطری سی بات ہے کہ کوئی شخص آپ کو اچھا نہ لگتا ہو، اس کی باتیں میری اچھی لگتی ہیں، تو جس کی شکل اچھی لگتی ہو، بات اچھی نہ بھی ہو تو بعض اوقات اپیل کرنا شروع ہو جاتی ہے، اور جس کی باتیں بھی اچھی ہوں اور چہرہ بھی اچھا ہو۔ اس لیے یہ ضروری ہے نبوت کے لیے کہ نبی خوبصورت ہوتے ہیں ہمیشہ، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے جو انفرادی طور پر اللہ رب العزت نے اوصاف اور اخلاق اور ان کے جو صفات ایسی جن میں اللہ رب العزت نے انہیں عام مخلوق سے ممتاز رکھا تھا، جو وہ تمام انبیاء کو منفرد طور پر انفرادی طور پر عطا فرمائی تھی، وہ ساری کی ساری جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع فرمائی۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سبحان اللہ، بھلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو بس عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے۔ عیب تناہی کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جو اوصاف مبارکہ ہیں، اوصاف حمیدہ ہیں، ان کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی تعداد نہیں ہے۔ عیب تناہی کا مطلب کہ وہ اکاؤنٹیبل نہیں ہے، کاؤنٹیبل نہیں ہے، کاؤنٹیبل یعنی گنے نہیں جا سکتے، اور یہ من جہت المخلوق ہے کہ مخلوق کی طرف سے کوئی انہیں گن نہیں سکتا، اللہ کی طرف سے وہ کاؤنٹیبل ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت جانتا ہے کہ وہ کتنے ہیں۔ اس لیے تیرے تو بس عیب تناہی سے ہیں بری، کہ یہ بھی ایک عیب ہے۔ انبیاء کی نبوت کے بعد میں یہ عیب ٹھہرے گا کہ اس میں 10 اوصاف ہیں، 20 ہیں، 50 ہیں، 200 ہیں، 300 ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں اتنے اوصاف ہیں کہ کوئی گن نہیں سکتا، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، جب سارا کچھ کہتے ہیں کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا ہونا چاہیے، یعنی اللہ کے تو آپ بندہ خاص ہیں لیکن مخلوق کے لیے آپ آقا مولا ہیں۔ یہ میلاد النبی کا جو ایک سلسلہ ہے، اس کے عظیم مقاصد ہیں، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، صرف اس میں حیت بدلتی ہے، کنڈیشنز بدلتی ہیں۔ اس زمانے میں بھی خود جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے کسی نے عرض کیا کہ حضور آپ پیر کا روزہ رکھتے ہیں، تو وجہ دریافت کی تو ارشاد فرمایا
ذاک یومن ولدت فیہ، پیر کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میں پیدا ہوا تھا۔ تو یہ اہتمام ہی تو ہے۔ پھر اسی طرح جامع ترمذی میں ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان ایک حلقے کی شکل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار ہو رہا ہے۔ حضور تشریف لاتے ہیں اور تھوڑا سا قریب ہوتے ہیں، حضور ان کی باتیں سماعت فرماتے ہیں کہ یہ کیا باتیں کرتے ہیں۔ ایک عرض کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، کیسی تعجب کی بات۔ دوسرے صحابی کہتے ہیں کہ اس سے بھی تعجب کی بات یہ ہے کہ موسیٰ کو کلم اللہ موسیٰ تکلیما، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے ہم کلامی کا شرف انہیں نصیب فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو۔ تیسرے کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات تو ان سے بھی بڑھ کر تعجب والی ہے کہ اللہ رب العزت انہیں فرماتا ہے کہ وہ اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کی روح ہے۔ یہ سب سن کر کسی نے کہا کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو چنا ہے، برگزیدہ کیا ہے اور ابو البشر ہیں وہ، یہ اس سے بھی بڑھ کر تعجب کی بات۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور ان کی تمام کی باتیں سماعت فرمائیں، ارشاد فرمایا تم یہ کہہ رہے تھے بالکل سچ ہے، لیکن میں تمہیں یہ نہ بتلاؤں کہ اس سے بھی بڑی بات وہ یہ کہ میں اللہ کا حبیب ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں بھی تو یہی باتیں ہیں، یعنی ہم بھی تو وہی بات کر رہے ہیں جو صحابہ کرام کرتے ہیں، کوئی نئی بات تو ہے نہیں۔ ہم بھی یہی عرض کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں، ان کے فضائل ہیں، معجزات ہیں، ارحاسات ہیں، خصوصیات ہیں، امتیازات ہیں، تو یہی تو یعنی ہمارے لیے یہ اجر عظیم کا باعث ہے، یعنی یہ ثواب ہے، یہ کوئی ایسی بات تو نہیں جسے عام سمجھا جائے، معمولی سمجھا جائے۔ یہ تو وہ بات ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تلقین کی ہے۔ اور خود حضرت حسان بن ثابت جو شاعر دربار رسالت، وہ وہی الفاظ حضور کی تعریف کرتے ہیں اور حضور اس سے خوش ہوتے ہیں، اور یہ صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ حضور اپنی تعریف سے خوش ہوں تو یہ دین ہے۔ یہ کام اگر میں کروں یا کوئی اور شیخ طریقت کرے، کوئی مولوی کرے تو یہ دین کے خلاف ہے، لیکن اللہ کے رسول اپنی تعریف پسند فرمائیں تو یہ عین دین ہے۔ حضرت حسان بن ثابت عرض کرتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنَيْ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ یہاں ترجمہ تو صاف یہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں عینٌ کر دیں عینی کی جگہ کہ حضرت حسان بن ثابت نے جو یہ کہا ہے کہ میری آنکھ نے نہیں دیکھا، اس کا یہ کر دیں کہ عینٌ کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، تو اس سے تو پھر یہ بھی مفہوم نکل آئے گا کہ کسی آنکھ نے نہیں دیکھا تو معاذ اللہ کوئی شرک ہے۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کسی ماں نے ایسا جنا ہی نہیں ہے خوبصورت۔ سبحان اللہ۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما سکتے تھے کہ اے حسان تم نے کون سا اتنی دنیا کو دیکھا ہے، تمہیں کیا پتا ہے کئی ایسے ہوں گے، لیکن حضور نے اسے حدیث تقریری کہتے ہیں۔ سبحان حضور اللہ۔ کے سامنے کوئی عمل کیا گیا اور حضور نے منع نہیں فرمایا، یہ حدیث ہے، حدیث تقریری ہے۔ تو حضرت حسان بن ثابت کی شاعری کو انڈورس کیا، اس کی توثیق کی، توثیق یعنی اسے پکا کیا، اس پر مہر تصدیق ثبت کر دی کہ حسان جو کہہ رہے ہیں وہ عین دین ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلے اشعار اس کے یہ ہیں کہ خلقت مبرئا من کل عیب، مجھے بتلائیں کیا کسی شخص کو مثلا مجھے کہا جائے آپ اس ایک مسجد میں، یہ آپ کا علاقہ ہے، آپ کی ٹیریٹری ہے، یہ آپ کے ذمے ہے، اور مجھے بتانا ہو کہ مسجد کے اس کونے میں کیا پڑا، مسجد کے اس کونے میں کیا ہو رہا ہے، چھوٹی سی مسجد ہے، سمجھ رہے ہیں، کسی بھی امام کو آپ کا ٹاؤن ہے، آپ کو وہ کہ آپ کے ٹاؤن میں تو یہی کام ہو رہا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں، تو بے خبری کی بات ہے۔ لیکن میاں صاحب کا یا میرا یا کسی فرد واحد کا، کسی اور شخص کا یہ عیب تو عیب کہلا سکتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہہ دیا جائے کہ انہیں فلاں چیز کا علم نہیں ہے، فلاں چیز کے بارے نہیں جانتے، تو یہ عیب حضور کی ذات کے بارے میں نقص ہے۔ تو یہ عیب اور نقص جو عام طور پر مخلوق کے لیے بے توقیری اور بے عزتی کا سبب ہے، ایسے تمام عیوب و نقائص سے اللہ نے اپنے نبیوں کو پاک پیدا کیا ہے۔ حسان بن ثابت کہتے ہیں خلقت مبرئا من کل عیب، محبوب آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے، قد خلقت کما تشاء، گویا کہ آپ ایسے ہی پیدا کیے گئے جیسا آپ چاہتے تھے۔
سبحان اللہ۔ تو یہ محسوس کرنے کی بات ہے، اور ہمارے اہل علم نے لکھا ہے کہ انبیاء کرام اعلان نبوت سے قبل بھی اور اعلان نبوت کے بعد بھی ہر طرح کے گناہ سے پاک ہوتے ہیں، نہ صغیرہ نہ کبیرہ، کسی قسم کا گناہ نہیں کر سکتے، اللہ نے انہیں پاک پیدا فرمایا ہے۔ تو اس لیے حضرت حسان بن ثابت یہی شاعری کر کے حضور سے داد بھی وصول کرتے ہیں، نذرانہ بھی لیتے ہیں۔ یعنی اس تناظر میں یہ بھی سمجھا جائے، کسی زمانے میں یہ ہوتا تھا، اور یہ کبھی کبھی ہمارا بھی دل کرتا ہے، لیکن پھر ڈرتے ہیں کیمرے سے کہ لوگ پتہ نہیں کیا سمجھ لیں گے، کیا بنا دیں گے۔ در حقیقت تو اگر کوئی شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر پورے ذوق اور شوق کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ پڑھ رہا ہو، اور اس کا کوئی شعر دل کو لگ جائے، تو اسے کوئی 2 4 10 20 50 ہزار 10 ہزار جو بھی بن پڑے، تو اسے دے دینا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ سبحان اللہ۔ تو اب چونکہ یہ ایک بن گیا ہے باقاعدہ، وہ پیشہ بن گیا ہے، پھر اس میں اب تو یہ نعت خوانوں کا مسئلہ نہیں ہے، خطیبوں کا بھی یہی حال ہے، یعنی وہ بھی باقاعدہ سیٹنگ کرتے ہیں۔ بلکہ مجھے کل پرسوں ایک دوست بتا رہے تھے کہ فلاں جگہ پر ہم نے ایسے خطیب صاحب کو بلایا ہے، تو کہتے ہیں کہ نہیں میں 40,000 تو کٹ نہیں کر سکتا۔ تو میں نے کہا اچھی بات ہے، دیں آپ 40,000 روپیہ، کیا آپ کا کیا جاتا ہے، اتنا مال آپ کو اللہ نے دیا ہے، دیں، اللہ کی مخلوق ہے، اس کی خدمت کریں۔ یہ ایک اچھی انڈسٹری قائم کر دی ہے آپ نے، پہلے نعت خوانی کی انڈسٹری قائم کی تھی، اب آپ نے مولویوں کی، خطیبوں کی ایک انڈسٹری قائم کر دی ہے، جس میں جہالت پنپ رہی ہے، اور پورے 6 گھنٹے کی 5 گھنٹے کی محفل کے بعد لوگوں سے پوچھیں کہ کیا ملا، کہتا ہے بس مزہ بہت آیا، نہ نماز، نہ اخلاقیات، نہ تربیت، نہ انسانیت، دیتے کیا ہیں، سجا ہاتھے کرو، خبا تھلے کرو، چنڈے بنا لو، یہ کر لو، وہ کر لو، فلاں نعرہ لگا لو، فلاں نعرہ، کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ لوگوں کو دے کیا رہے ہیں، ڈیلیور کیا کر رہے ہیں، اور اس پر آپ کی انویسٹمنٹ ہے یہ ساری، تو کریں، آپ کے پاس پیسے ہیں لگاتے جائیں، ہمیں کیا مسئلہ۔ لیکن سنت کی بات کر رہا ہوں کہ جس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، دراصل یہی بات آج کوئی عالم کرے، اس کی خدمت کرنا سنت سمجھے، کیونکہ اس میں حرج کی بات ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع نہیں فرمایا، بلکہ اسے پسند فرمایا، بلکہ فرمایا کہ اس کی تائید تو روح القدس کرتا ہے، جناب جبرائیل علیہ السلام اس کی تائید کرتے ہیں، حضرت حسان بن ثابت یعنی دعا کی ان کے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے امتیازات اور خصوصیات جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، تو اس پر ہم اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں، اور حضور کے تذکار جمیلہ بھی کرتے ہیں۔ مان یہ بات بھی جو میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، اس پر بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ سارے وہ مقاصد عظیمہ ہیں جنہیں آج ہم بھول چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو بھیجا ہے، اور بھیجا اس لیے ہے تاکہ یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ اللہ کی آیات کو لوگوں پر تلاوت فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ اور نبی کی ڈیوٹی صرف تلاوت فرمانے کی نہیں ہوتی، بلکہ وَيُزَكِّيهِمْ، اس تلاوت کلام کے ذریعے وہ لوگوں کے دلوں کو پاک بھی کریں گے۔ مثلاً کسی کے دل میں حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، باطنی جتنی بھی علائشیں ہیں، وہ ساری کی ساری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں سے دور کریں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور یہ رسول تشریف لائیں تو ان کی ڈیوٹی یہ ہے اللہ کی طرف سے کہ یہ لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم ارشاد کریں۔ اب کتاب و حکمت کی تعلیم، یہ قرآن کریم پڑھا ہے، خوش قسمتی کسی نے میرے آگے رکھ لیا، میں بڑا خوش ہوں قرآن کریم آگے پڑھا ہوں۔ تو ورنہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری تو مسجدوں میں پڑھے ہوئے قرآن کریم بھی غلاف کے اندر لپیٹتے ہیں، اتنا ادب کرتے ہیں، اتنا ادب کرتے ہیں، اسے غلاف میں لپیٹتے ہیں۔ اچھی بات ہے، یہ بری بات نہیں ہے، یہ خصوصیت ہے قرآن کی، عام کتاب کا یہ ادب نہیں ہے، یہ قرآن کا ادب ہے۔ لیکن یہ غلاف بار بار اتاریے، اسے پڑھیے، وہ سال بھر اسی طرح پڑا رہتا ہے۔ مسجد میں قاری صاحب، کوئی بیچارہ بوڑھا بندہ، کوئی بڑا ذوق شوق رکھنے والا بندہ، کہ وہ جو کہا تھا اقبال نے خال خالص قوم میں اب تک نظر آتے ہیں، وہ کرتے ہیں عشق سارگاہی سے جو ظالم وضو، وہ بہت کم ہیں۔ تو وہ آتے ہیں مسجد میں، وہ سوچتے ہیں چلو یار تھوڑی دیر زیارت جیسے قرآن کی۔ میں کہتا ہوں اس کی زیارت کا بھی ثواب ہے نا، ثواب نہیں سمجھے بات، قرآن کی زیارت کا بھی ثواب، لیکن اس کی تلاوت کا ثواب اس کی زیارت سے زیادہ ہے۔
تلاوت کا ثواب زیارت سے زیادہ، اور پھر تلاوت سے بھی زیادہ ثواب اس کو سمجھنے کا ہے، سبحان اور اس اللہ، سے بھی زیادہ ثواب ہے اسے پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کا۔ سبحان اللہ، جیسے حضرت ام المومنین سے مروی ہے کہ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران، متفق علیہ۔ یہ صحیح مسلم اور بخاری کی روایت کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص جو ماہر بالقرآن ہے، یعنی قرآن پڑھنا بھی جانتا ہے، اچھا اب تو پہلی بات تو یہ قرآن پڑھنا آتا ہی، اچھا بڑے بڑے ایسے جو خطیب کہلاتے ہیں، بڑے بڑے مولوی لوگ کہتے ہیں بلے 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 ٹھیک تقریر کرتا ہے، وہ ہم سنتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے قرآن تو مجہول پڑھ رہا ہے، اسے امامت کروانے نہیں، امامت کا اہل نہیں ہوتا۔ یہ طرفہ یہ ہے کہ آپ نے محراب و منبر بھی بعض جگہوں پر ان لوگوں کے سپرد کر دیا ہے جنہیں قرآن پڑھنا تک نہیں آتا، جنہیں یہ پتہ ہی نہیں کہ ہم نے کیا، اس کی ایک فونیٹک فونالوجی ہے، پوری الفاظ ہیں، تلفظ، ادائیگی، مخارج، پوری تجوید ہے، ایک علم ہے پورا۔ اب بھائی یہ انگریزی کے 12 ٹینسز آ رہے ہیں، ٹوٹل انگریزی کے جو آپ نے پورے جہان پر سوال کی ہوئی ہے، ٹوٹل 12 ٹینسز ہیں، اور وہ 12 ٹینسوں کے لیے آپ کو 10 استاد ڈھونڈنا پڑتے ہیں، کتنے ادارے ڈھونڈنا پڑتے ہیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے یار، یہ وہ مائیکل سوان کی بات تو نہیں، اللہ کا کلام ہے، اسے سمجھنے کے لیے ایک استاد نہیں، ہزاروں اساتذہ کی ضرورت ہے، ہزاروں اہل علم کی ضرورت ہے، اور پھر بھی یہ پیاس بجھتی نہیں ہے۔ میں حرم نبوی میں علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں حاضر ہوتا تھا تو ایک شیخ وہاں بیٹھتے تھے، تو وہ افغانستان سے بلانگ کرتے تھے، اب مدینہ منورہ میں رہتے ہیں، وہاں کے نیشنل ہیں، پچھلے 55-60 برس سے وہیں پر ہیں۔ مجھے ایک دن انہوں نے کہا کہ کل فلاں فلاں بلد کے ساتھ ملاقات ہوگی، آؤ گے؟ میں نے کہا آ جاؤ۔ فرصت کا زمانہ تھا، میں ویسے بھی میرے پاس ورک پرمٹ تھا ایک جو ہوتی ہے سہولت، تو اس زمانے میں میں چلا جاتا جب مرضی، تو میں چند دن کے لیے حاضری کے لیے گیا تھا، تو مجھے لگا کل آ جانا۔ میں نے آپ اندازہ کریں کہ وہ صاحب خود جو جن کی بات کر رہا ہوں وہ ایک مستند عالم ہیں اور سادات میں سے ہیں، تو انہوں نے اگلے دن جب وہاں ہم پہنچے تو ایک اور بزرگ وہاں آئے تھے، وہ مصر کے تھے، ان کو ساتھ لیا اور اپنے مقام کی طرف چلے گئے، گاڑی میں بیٹھے، میں بھی ساتھ۔ وہاں ہم جب پہنچے تو کیا دیکھتا ہوں کہ جس طرح یہ ہمارے استاد صاحب ہیں، اس طرح مطلب بارش سفید ریش بندے، ان کی بھی داڑھی تھوڑی بلیک ہے، بالکل وائٹ وائٹ، یعنی بوڑھے لوگ، معمر لوگ، 8-10 بیٹھے، امامے باندھے ہوں، پگڑیاں بڑی بڑی، کچھ ٹوپیوں والے، اور وہ خود بھی، وہ شیخ جو تھے وہ بھی بیٹھ گئے، مجھے بھی ساتھ بٹھا لیا۔ اب یہ سارے بیٹھ کر ایک بزرگ جو مصر والے تھے ان سے حدیث کا سماع کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں تو کسی کو شرح جامی کی عبارت پڑھنی آ جائے، ہدایہ پڑھنی آ جائے، اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے کہ میں پتہ نہیں کیا بن گیا ہوں۔ تو میں نے ان میں یہ ذوق اور شوق دیکھا تو میں نے خیر بڑا محسوس ہوا، میرا تو ایمان تازہ ہو گیا۔ وہاں آدھے گھنٹے کی گفتگو سنی، عربی میں گفتگو کرتے تھے، بڑی فصاحت، اہل عرب ہیں وہ، فصاحت و بلاغت تو ان کے گھر کی بات ہے۔ تو وہ تمام گفتگو سننے کے بعد مجھے لطف بہت آیا، لیکن میں نے شیخ سے کہا کہ شیخ اس عمر میں بھی؟ انہوں نے کہا کہ اس کی عمر کون سی ہوتی ہے؟ تو بات یہ ہے کہ یہ سیکھنے کی بات ہے، اس میں عمر والی تو بات ہی نہیں۔ اگر آپ اس بات کی طرف آ جائیں، اس بات کی طرف دھیان آ جائے، تو میرے تو تجربات یہ کہتے ہیں کہ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے آپ کا علم بڑھتا ہے، اگر علم کے اثرات آپ کی طبیعت پر مرتب ہو رہے ہیں، آپ اسے جاننا چاہتے ہیں، تو جان لیں کہ آپ نے اپنی جہالت کو جان لیا ہے تو اب آپ عالم بن گئے۔ جب آپ اپنی جہالت سے باخبر ہو گئے تو سمجھ لیں کہ کچھ مل جائے گا، اور جب کسی نے یہ سمجھ لیا کہ مجھے کچھ پتا ہے، وہ فارغ ہو گیا، اس کارخانے میں اس کا کام کوئی نہیں ہے۔ اور ویسے بھی ہم تو اہل محبت ہیں، ہمارے ہاں تو طریقت کی راہ میں یہ رکاوٹ ہے، حجاب ہے، اس طرح کا علم حجاب ہوا کرتا ہے۔ اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام حجابات کو اٹھانے کے لیے تشریف لائے۔ آپ کے پاس صفحہ میں بیٹھنے والے لوگ کوئی آپ کو لگتا ہے کہ صرف غریب تھے، انہیں روٹی نہیں میسر تھی، نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ یہ تو وہ لوگ تھے، حدیث میں فرمایا کہ کچھ لوگ اللہ کے ایسے ہیں بندے کچھ کہ جن کی حالت دیکھ کر، جن کی کیفیت دیکھ کر لوگ ان
کے لیے دروازے بند کر دیتے ہیں. مدفوعن بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ. حال ان کا یہ ہے کہ قسم اٹھا کر اللہ سے کچھ مانگ لیں تو اللہ رب العزت دے دیتا ہے. جن کی قسم اٹھانے سے اللہ ہر چیز دے سکتا ہے انہیں 2 روٹیاں نہیں دے سکتا. ہاں وہ مانگتے ہی نہیں ہے روٹی, وہ مانگتے کچھ اور ہے. ہم تو مالک بکرم ہیں, کوئی سائل ہے نہیں, ہمیں تو مانگنا ہی نہیں آتا. ہم تو مانگتے بھی صرف پراٹھو اور فروزر ہے اور اچھا مکان ہے بس. نہیں یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ نہ مانگے, یہ بھی مانگے, بس اس سے بھی زیادہ مانگے. وہ کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. سبحان اللہ. دونوں کی بھلائی چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو تعلیم ارشاد فرمانے کے لیے, حکمت سکھلانے کے لیے تشریف لائے ہیں, اور اس کتاب و حکمت کے ساتھ تو ہمارا کوئی تعلق نہیں. اتنے علماء طلباء ان سے میں پوچھتا ہوں, آپ کب سے قرآن پڑھا ہے؟ یعنی کتنا عرصہ ہو گیا مطالعہ قرآن کیا ہوا ہے؟ ایک تو یہ مطالعہ, جیسے میں نے ابھی ایک آیت ڈھونڈ رہا تھا, میں نے دیکھا تھا, آپ نے دیکھا ہوگا, 1 منٹ بھی نہیں لگا مجھے, آیت مل گئی مجھے. دیکھنا تھا تو حافظ ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ایک وہ ہے کہ اگر مطالعہ کیا جائے باقاعدہ ٹائم نکال کر 2-4 گھنٹے, تدبر فی القرآن, جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ وہ قرآن میں تدبر یعنی غور و فکر نہیں کرتے, کہیں لوگوں کے دلوں پر تالے تو نہیں لگتے. یہ قرآن کہہ رہا, اور ہم اسے پڑھتے تک نہیں ہیں. ہم تو پہلا سٹیپ یعنی اس کی زیارت سے بھی بعض لوگ محروم, اور جنہیں زیارت کا شرف ملتا ہے انہیں تلاوت کا شرف نہیں مل پاتا, اور جنہیں تلاوت کا شرف ملتا ہے, میں اکثر بتلایا کرتا ہوں کہ وہ ایسے کھولتے ہیں قرآن کو. اور رمضان میں بھی ریس لگی ہوتی ہے, آپ نے 2 کرنے ہیں, اس نے 3 کرنے ہیں, میں اب 5 کروں گا, تو اب میں نے بس دیکھنا ہے اور انگلی پھیرنی ہے. یہ پڑھنا نہیں ہے, یہ صرف زیارت ہے. پڑھنا یہ ہے کہ جو آپ کے کان سنیں. قرات کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اتنی آواز سے کہ جو آپ کے کانوں تک پہنچ سکے. تو کہاں یہ پڑھنا, کہاں پھر اسے ترجمے کے ساتھ سمجھنا, کہاں اس کے بعد پھر اس پر عمل کرنا. تو یہ تو شاید بہت مشکل کام ہے, لیکن یہ مشکل کام کرنا پڑے گا. اب صرف میلاد کے نام پر دھندا نہیں چلے گا, بلکہ باقاعدہ طور پر ہمیں عملی دنیا میں قدم رکھنا ہے, احمقوں کی جنت سے باہر نکلنا ہے, اور اس بات کو محسوس کرنا ہے کہ ہم داڑھیاں رکھنے کے باوجود, ٹوپی اور امامہ پہننے کے باوجود, مذہبی لیبل لگانے کے باوجود, یعنی صرف داڑھیوں والے کی بات نہیں کر رہا, سب کی بات کر رہا, اپنے مذہب کا ٹیگ لگانے کے باوجود ہم ناانصافی بھی کرتے ہیں, لوگوں سے بدسلوکی بھی کرتے ہیں, لوگوں سے جھوٹ بھی بولتے ہیں. تو پھر ہم پر میلاد کے اثرات کیا مرتب ہیں؟ جن کی بارگاہ اقدس میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے میلاد مناتے ہیں, ان کا تو اعلان نبوت بھی اس بات پر ہے کہ بتلاؤ ذرا, میں تمہارے پاس 40 سال رہا ہوں, میں نے کبھی جھوٹ بولا؟ کسی کے ساتھ ناانصافی کی ہے, کسی کی امانت میں خیانت کی ہے؟ وہ کہتے ہیں ہرگز نہیں, ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایسا کرنے والے. لیکن آج انہی کا نام لے کر ہم میلاد کا لنگر بھی کھاتے ہیں, ان کا نام لے کر جی رہے ہیں, عزتیں پاتے ہیں, لیکن انہی کی امت کو ہم ذلیل بھی کرتے ہیں. یہ انہی کی امت ہے نا, حضور کی امت ہے سارے. جس کو دھوکہ دے کر مال بیچیں گے وہ کیا سوچے, وہ کچھ نہ سوچے, آپ جی تو لیں گے, مریں گے کیسے, حضور کے سامنے کیسے پیش ہوں, کیا عرض کریں گے. یہ کیا چیز ہے, یہ دنیا کو چیز ہے, کیا اوقات ہے اس کی. کل تک جو بادشاہت کرتے تھے آج وہ غلاموں کی طرف پھر رہے ہیں, اس کی تو کوئی حقیقت نہیں. اس لیے یہ لمحہ فکریہ ہے, اور میں اسی پر فوکس کرتا ہوں. اور میرا خیال بھی یہ ہے کہ اس وقت کا تقاضا یہ ہے, حالات کا تقاضا یہ ہے کہ لوگوں کو ان کے مرض سے واقف کیا جائے کہ آپ کے اندر مرض یہ ہے. میلاد منانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لوگ مناتے ہیں, بڑے ذوق و شوق سے مناتے ہیں, لیکن نماز کیوں نہیں پڑھتے, اخلاقیات کیوں اچھی نہیں ہیں, لین دین کے معاملات میں کیوں شکایات ہیں. کسی سے پیسے لے لیے, بعد میں بھول جاؤ, بھاگ جاؤ, زیادہ اکٹھے ہوئے ملک سے باہر چلے جاؤ. آسان, کب تک, 2 مہینے, 6 مہینے, سال, 2 سال, 5 سال, بس پھر کیا ہوگا, واپس تو آنا پڑے گا, نیشنلٹی لے لیں گے پھر. لیکن ان بطش ربک لشدید, اس کی گرفت تو مضبوط ہے. اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے اسوہ حسنہ کو سامنے رکھیں. حضور نے جو تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں انہیں پیش نظر رکھیں. میلاد منائیں لیکن حضور کی سیرت بھی اپنائیں. کہیں ایسا نہ ہو, حضرت علامہ اقبال نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی
کہ اے میرے مالک تو اگر میرا حساب ناگزیر ہو، اگر تو ضرور حساب لینا چاہے، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بڑی، کہ اگر تو حساب میرا لینا چاہے تو حضور کی نگاہ رحمت کے سامنے حساب نہ لیجیے۔ اب آپ بتائیں جس مسلمان نے دوسروں کی زمینوں پر ناجائز قبضے کیے ہوں، دوسروں کی کردار کشی کی ہو، دوسروں سے ناانصافیاں کی ہوں، بدسلوکیاں کی ہوں، وہ میلاد کی محفل میں گردن نیچے کر کے سبحان اللہ ماشاءاللہ مجھے اور آپ کو تو دھوکہ دے لے گا، اللہ کو دھوکہ دے سکتا۔ اس لیے اس کو سوچیے اور سنجیدگی سے سوچیے کہ کہیں میں اور آپ دوسروں کے ایمان لانے میں رکاوٹ کا باعث تو نہیں، کہیں ہم غیر مسلموں کے سامنے اپنے دین کا غلط چہرہ پیش کر کے انہیں اسلام کے بارے میں ہرزہ سرائی کی گنجائش تو نہیں فراہم کر رہے۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پر رحم فرمائے اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمیں عطا فرمائے اور حضور کی سیرت طیبہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے دیگر ہدیہ تبریک ہیں ان دوستوں کے لیے جنہوں نے آج کا یہ پروقار اہتمام کیا ہے، اللہ رب العزت سے شرف قبولیت عطا فرمائے۔ انہ علی کل شیء قدیر۔ بسم اللہ